نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے تحریک منہاج القرآن حضروں کے زیر اہتمام آج عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اس خوبصورت روحانی اور پرکیف محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں محفل پاک کے منتظمین کو، انتظام و انصرام کرنے والے تمام ساتھیوں کو، مالک کائنات سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ آج کی اس خوبصورت محفل پاک کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے تو شاہ خوباں، تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ سامعین محترم، اس کائنات میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ حسین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ اگر زمین و آسمان میں دیکھیں تو ہر طرف اللہ کے حسن کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں تو ہر طرف اللہ کے حسن کے جلوے، لیل و نہار میں اللہ کے حسن کے جلوے، شمس و قمر میں اللہ کے حسن کے جلوے، ان پہاڑوں میں، کہکشاؤں میں، آبشاروں میں ہر طرف رب کائنات کے حسن کے جلوے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مالک کائنات نے اپنے حسن کو چار سو بکھیرا ہے، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہر طرف اللہ کے حسن کے جلوے ہیں۔ مالک کائنات اس پوری کائنات میں
کائنات ارض و بالا میں، کہکشاؤں میں، آبشاروں میں، زمینوں و آسماؤں میں اپنے حسن کے جلوے بکھیرتا چلا گیا۔ پھر عالم حیوانات کو دیکھیں، عالم نباتات کو دیکھیں، عالم جمادات کو دیکھیں، عالم انسانیت کو دیکھیں، عالم ملائکہ کو دیکھیں، ہر طرف رب کائنات کے حسن کے جلوے بکھرے بکھرے نظر آتے ہیں۔ مالک کائنات نے اپنے حسن کو بکھیرا تو کائنات کو بنا دیا، اپنے حسن کو سمیٹا تو جلوائے محمد مصطفیٰ بنا دیا۔ پھر اسی جلوائے مصطفیٰ سے، حسن مصطفیٰ سے پھر مالک کائنات پوری کائنات کو نور عطا کرتا چلا گیا۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرے، اس کو کم کر دے، تو سامعین قرآن مجید میں کم و بیش 3 مقامات پر اللہ رب العزت نے چہرہ مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ سورۃ الضحیٰ کو پڑھیں، رب کائنات فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ مالک کائنات فرما رہا ہے اے وقت چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے والے حبیب، تیرے چہرہ اقدس کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اور رات کی اندھیری کی طرح سیاہ زلفوں والے محبوب، آپ کی چھائی ہوئی سیاہ زلفوں کی قسم۔ اب سامعین محترم غور کریں، یہ سورۃ الضحیٰ، اس سورت کا دوسرا نام سورہ محبت بھی ہے۔ اصل سبب تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا آنا بند ہو گیا۔ ادھر وحی کا آنا بند ہوا تو کفار نے تانے دیے کہ معاذ اللہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ کفار نے تانے دیے تو قلب مصطفیٰ پہ بوجھ آیا۔ ادھر قلب مصطفیٰ پہ بوجھ آنا تھا، رب کائنات نے تو یہ کہنا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اصل پیغام یہ تھا کہ سونے حبیب تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ اصل میسج تو یہ دینا تھا کہ میرے محبوب تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، لیکن اس میسج کو دینے سے پہلے مالک کائنات فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اس پیغام کو دینے سے پہلے مالک کائنات فرماتا ہے اے وقت چاشت کی طرح روشن چہرے والے حبیب، تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار حق نبوت۔ تو سامعین محترم اللہ کے قرآن کو پڑھتے جائیں، مالک کائنات نے سورۃ البقرہ میں بھی چہرہ مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیہ کریمہ نمبر 144، جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ قبلہ بدلا جائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قبلتین میں ہیں، نماز ہو رہی ہے، دوران نماز میرے آقا سر اقدس اٹھا کے، رخ انور اٹھا کے آسمانوں کی طرف تکتے ہیں۔ ارے ادھر نماز ہو رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رخ انور اٹھا کے بار بار آسمانوں کی طرف تکتے ہیں، رب کائنات کا پیغام آتا ہے۔ مالک کائنات جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کے بھیجتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولیجنک قبلۃ ترضاها۔ مالک کائنات فرماتا ہے اے میرے سونے حبیب، سر انور اٹھا کر اور رخ اقدس اٹھا کر صرف آپ ہی
ہماری طرف نہیں دیکھ رہے، آپ کا رب بھی آپ کا مکھڑے کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت چہرہ مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر آگے دیکھیں قرآن مجید میں تیسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے سونے حبیب، ہم آپ کو صرف ایک لمحے کے لیے نہیں تکتے یا چند لمحات کے لیے نہیں دیکھا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے سونے مصطفیٰ، جب سے آپ کو بنایا ہے، جب سے آپ کے ساتھ رشتہ محبت قائم ہوا ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے مصطفیٰ تیرے رب نے تجھے ہمیشہ اپنی نگاہ میں رکھا ہے۔ اب توجہ تو کریں، مالک کائنات اپنے حبیب کے ساتھ کیسی محبت کا کلام کر رہا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے سونے مصطفیٰ ہر وقت ہم آپ کو اپنی آنکھوں میں رکھتے ہیں۔ اے حبیب ہر وقت تجھے اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں، جب سے تجھے بنایا ہے تب سے نگاہ میں رکھا ہے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ تو رب کی نگاہ سے اوجھل ہوگا۔ تو مالک کائنات کا یہ کلام فرمانا، اب غور تو کریں، یہ انداز محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر سامنے سے آگے چلیں، حدیث مبارکہ کی طرف آئے۔ امام بخاری اور امام مسلم شیخین نقل کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث مبارکہ، کہ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو نماز کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام نماز کے اندر ہیں، جماعت ہو رہی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دیکھا کہ میرے صحابہ نمازیں کیسے ادا کرتے ہیں۔ میں وقت بچانا چاہتا ہوں، صرف اشارہ دیتا ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کا دن ہے، 3 دن بیت گئے، آقا علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف نہیں لائے۔ وہ صحابہ کرام جو دن رات آقا کا دیدار کرتے، وہ صحابہ کرام جو صبح و شام آقا کی دید میں مست رہتے، 3 دن بیت گئے، آقا کا دیدار نصیب نہ ہوا۔ اب پیر کا دن آ گیا، جس دن میرے محبوب کا وصال ہوا، نماز فجر کا وقت ہے، نماز شروع ہو گئی۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، کہ جمیع صحابہ نماز کے اندر ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ میں افاقہ محسوس ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام نے حجرہ اقدس سے پردہ ہٹایا، ادھر حجرہ مصطفیٰ سے پردہ ہٹنے کی دیر تھی۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں ادھر حجرہ مصطفیٰ سے پردہ ہٹا، ہمیں یوں لگا کأن وجہہ ورقۃ مصحف، صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ جیسے کھلا ہوا قرآن ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ادھر حجرہ مصطفیٰ سے پردہ ہٹنے کی دیر تھی، ہمیں یوں لگا کہ جیسے قرآن کا ورق ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب سامعین توجہ کریں اور غور سے سوچیں، قرآن مجید کے اوراق سے تشبیہ دینے والے یہ آج کے دور کے علماء نہیں، صحابہ کرام ہیں۔ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ چہرہ مصطفیٰ کو قرآن کے اوراق سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآنی اوراق سے تشبیہ کیوں دیتے ہیں؟ ماجرا کیا ہے؟ تو سامعین محترم، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری لکھتے ہیں
امام عبد الرؤوف المناوی لکھتے ہیں کہ غور کریں کہ صحابہ کرام نے چہرہ مصطفیٰ کو قرآن سے تشبیہ کیوں دی، قرآن مجید سے کیوں جوڑا؟ تو صحابہ کرام کی اس تشبیہ کو امام عبد الرؤوف المناوی بیان کرتے ہیں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری بیان کرتے ہیں کہ اصل سبب یہ ہے اس پوری کائنات میں دیکھو قرآن وہ کتاب ہے جس نے رب کے کلام کو اپنے اندر سموئے رکھا ہے۔ قرآن مجید کے اوراق قرآن نے کلام الہی کو اپنے اندر سمو کے رکھا ہے، کلام الہی کو اپنے اندر جذب کیا ہے، سمو کے رکھا ہے۔ امام عبد الرؤوف المناوی کہتے ہیں اوراق قرآن کی شان یہ ہے کہ ان میں جلوائے کلام خدا ہے، اور چہرہ مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ اس میں جلوائے ذات خدا ہے۔ تو سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کے اوراق سے تشبیہ دی ہے، کأن وجہہ ورقۃ مصحف۔ صحابہ کہتے ہیں کہ چہرہ مصطفیٰ سامنے آیا، ہمیں یوں لگا کہ جیسے پورے کا پورا کھلا ہوا قرآن ہماری کیا ہوا، آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام چہرہ مصطفیٰ کو قرآن مجید کے اوراق سے تشبیہ کیوں دیتے ہیں؟ تو حضرت امام عبد الرؤوف المناوی لکھتے ہیں اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری لکھتے ہیں کہ قرآنی اوراق کی شان یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی صفات کو دیکھنا ہو تو قرآن کے اوراق کو دیکھا کرو، رب کی ذات کی صفات کو دیکھنا ہو تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا کرو۔ چونکہ اس پوری کائنات میں قرآن مجید فرقان حمید کے شان یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کے کلام کا جلوہ ہے، چہرہ مصطفیٰ میں اللہ کے حسن کا جلوہ ہے۔ اگر قرآن مجید کے اوراق کو دیکھیں تو یہاں اللہ کا کلام نظر آتا ہے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھیں تو چہرہ مصطفیٰ میں حسن خدا نظر آتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کو پڑھیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فقد راء الحق، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا اسے اللہ کا جلوہ نظر آیا، جس نے دیدار مصطفیٰ کیا اس نے اللہ کا رنگ دیکھا، جس نے صفات مصطفیٰ کو دیکھا اس نے صفات الہیہ کو دیکھا۔ چونکہ زمین پر اگر کوئی اللہ کی صفات کو دیکھنا چاہتا ہے تو صفات مصطفیٰ کو دیکھے، اگر خصائل خدا کو دیکھنا چاہتا ہے خصائل مصطفیٰ کو دیکھے، اگر شمائل خدا کو دیکھنا چاہتا ہے تو شمائل مصطفیٰ کو دیکھے، اگر اللہ کا حسن دیکھنا چاہتا ہے تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے۔ اسی لیے سامعین محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مالک کائنات سے دیدار مانگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اے مالک کائنات اپنی دید عطا کر، اپنا نظارہ عطا کر۔ تو مالک کائنات فرماتا ہے لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اے مولا اگر میں تیرا نظارہ نہیں
نہیں کر سکتا، اگر میں تجھے بے حجاب نہیں دیکھ سکتا تو پھر وہ دکھا دے جو تجھے دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے سامعین محترم، شب معراج مصطفیٰ، مالک کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پہ کھڑا کر دیا اور محبوب علیہ السلام کو 50 نمازیں عطا کر کے بھیجا۔ اب سامعین غور کریں، جب اللہ رب العزت کو علم تھا کہ نمازیں اینڈ پہ 5 ہی دینی ہیں تو 50 کیوں عطا کی؟ 50 عطا کرنے میں راز کیا ہے؟ ارے یہ اور کوئی راز نہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں 9 بار التجا کی تھی، مولا اپنا جلوہ کرا۔ کتنی بار؟ 9 بار التجا کی تھی، مولا دید عطا کر، مولا جلوہ عطا کر، مولا نظارہ عطا کر۔ مالک کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کی ہر بار کی دعا قبول کی، ہر بار کی دعا قبول فرمائی۔ فرمایا موسیٰ براہ راست تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، شب معراج مصطفیٰ تجھے چھٹے آسمان پہ کھڑا کر دوں گا، میرا حبیب مجھے دیکھ کے آئے گا، میرا مصطفیٰ مجھے دیکھ کے آئے گا، میرے مصطفیٰ کا معراج میرا جلوہ ہوگا، تو مصطفیٰ کو دیکھتے جانا، اپنا معراج کرتے جانا۔ تو 9 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، رب ارنی انظر الیک۔ مالک کائنات نے 9 کی 9 بار دعا قبول کرتے ہوئے سبب بنا دیا، ذریعہ بنا دیا، اپنے حبیب کو 50 نمازیں عطا کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سونے محبوب اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ میرے حبیب فرماتے ہیں کہ 50 نمازیں۔ کتنی؟ 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں سونے محبوب یہ بھاری ہیں، واپس جائیں کم کروا کے آئیں۔ میرے آقا واپس گئے، کتنی کم ہوئی؟ 5۔ تو 9 بار میرے حبیب واپس گئے، کتنی بار؟ 9 بار۔ کتنی کم ہو گئی؟ 45 کم ہو گئی۔ تو سامعین محترم، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، میرے سونے مصطفیٰ 9 بار وہاں پہ رکے، موسیٰ کی دعا بھی قبول ہو گئی، دیدار مصطفیٰ بھی ہو گیا، چہرہ مصطفیٰ میں دیدار خدا بھی ہو گیا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا من رآنی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اب سامعین اس سے آگے چلیں، میرے آقا علیہ السلام کی عظیم صحابی حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت جابر بن سامورہ بیان کرتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، اور آپ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا دیدار مصطفیٰ کے لیے۔ کیا کرنے؟ اپنے حبیب کے دیدار کے لیے۔ تو حضرت جابر بن سامورہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو میرے آقا صحن میں تشریف فرما تھے۔ آقا علیہ السلام نے سرخ دھاری دار چادر پہن رکھی تھی، سرخ دھاری دار لائنوں والی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ تو حضرت جابر بیان کرتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اوپر دیکھتا تو آسمان کا چاند نظر آتا، آئے ہائے، اوپر دیکھتا تو آسمان کا چاند نظر آتا، نیچے دیکھتا تو سیدہ آمینہ کا چاند نظر آتا۔ حضرت جابر بن سامورہ بیان کرتے ہیں میرے دل نے چاہا کہ دونوں چاند سامنے ہیں، آج موازنہ تو کروں کہ دونوں میں سونا چاند کون سا ہے۔ آئے ہائے۔ تو حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ اب دونوں چاند میرے سامنے تھے، کبھی سر اٹھا کے آسمان کا چاند دیکھتا، کبھی ادھر چہرہ مصطفیٰ دیکھتا،
پھر فلک کا چاند دیکھتا، پھر چہرہ مصطفیٰ دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر تکتا، کبھی ادھر تکتا۔ بیان کرتے ہیں کہ میرا ذہن، میرا دل، میری روح، میرا شعور، میرا فہم، میرا ادراک اس نتیجے پہ پہنچا، فائزہ ہوا اندی آسان و مینال کمر، کہتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ چہرہ مصطفیٰ 14ویں کے چاند سے بھی سونا لگ رہا تھا۔ آئے ہائے۔ کسی نے بعد میں حضرت جابر بن سامورہ سے پوچھا ہوگا، اے جابر بن سامورہ بتائیں تو صحیح حضور کیسے تھے، حضور کا حسن کیسا تھا، حضور کا جمال کیسا تھا، حضور دیکھنے میں لگتے کیسے تھے؟ تو حضرت جابر بن سامورہ زبان حال سے کہتے ہوں گے کہ قد کاٹ سوہنا، آئے ہائے، قد کاٹ سوہنا، قد کاٹ سوہنا تے بنتر بناوٹ ختم ہوئی سوہنے تھے، ساری سجاوٹ مصور نے ماشا کسر نہیں سی چھڈی، بڑی ریج دے نال تصویر کھچی، ارے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور سامعین محترم، میرے محبوب علیہ السلام کا رخ انور اتنا حسین، میرے محبوب کا رخ انور اتنا حسین کہ حبیب کا چہرہ دیکھ کے لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایمان لانے سے پہلے یہودی عالم تھے۔ کیا تھے؟ یہودی عالم تھے، اہل کتاب تھے اور علم رکھتے تھے کتابوں کا۔ حضرت عبداللہ بن سلام خود کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو لے کر باغ میں گیا کوئی پھل توڑنے کے لیے، کہ میں نے لوگوں کو باتیں کرتے سنا کہ کوئی ہستی مدینہ تشریف لائی ہے اور اس ہستی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو سامعین، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میرے پاس علم تھا آسمانی کتابوں کا، میں اپنے اس علم کے مطابق نبوت کی دعوے دار ہستی کو پرکھنے گیا۔ کیا کرنے؟ اب ظاہری بات ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کا معیار دوسروں سے جدا ہوتا ہے۔ اہل کتاب تھے، یہودی تھے اور آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں تو پرکھنے گیا تھا کہ جو نشانیاں ہمیں آسمانی کتابوں میں آخری نبی کے ملتی ہیں، کیا ان میں وہ نشانیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو پیارے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ کہتے ہیں میں نے جاتے ہی جب محبوب کا رخ انور دیکھا، آپ کا حسن دیکھا، جمال دیکھا، کمال دیکھا، پیکر دیکھا، تو کہتے ہیں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا تھا، سوال بھول گیا۔ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے دل کہنے لگا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ آیا فقط حبیب کا کیا دیکھا؟ چہرہ انور دیکھا، صرف دیدار مصطفیٰ ہوا، دل بول کے کہتا ہے یہی سچے نبی ہیں، حبیب کے قدموں پہ گر کے کلمہ پڑ گئے۔ پھر سامعین اس سے بھی آگے دیکھیں، بڑا لطیف اور عجیب واقعہ بیان کرتا ہوں۔ یہ واقعہ سیرت کی کتب میں آیا کہ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دور سے قافلہ چلتا ہوا مدینہ طیبہ کے قریب پڑاؤ کرتا ہے۔ قافلے والوں نے آگے جانا تھا،
मदीना तैयबा के करीब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यहां पे रुक के कुछ वक्त गुजारते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने दर दौलत से निकले, मदीना तैयबा से बाहर निकले तो आगे वो काफिला नजर आया। जब आका अलैहिस्सलाम को वो काफिला नजर आया, महबूब अलैहिस्सलाम काफिले में गए तो उन काफिला वालों के पास एक सुर्ख ऊंट था। क्या था? सुर्ख ऊंट था। महबूब अलैहिस्सलाम को सुर्ख ऊंट बड़ा पसंद था। आका अलैहिस्सलाम उनके पास गए और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या ऊंट बेचोगे? उन्होंने कहा, जी बेचते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, कितने का बेचोगे? उन्होंने रकम या खजूरें बताई कि इतने का बेचते हैं। मेरे आका ने फरमाया कि मैं खरीदता हूं, लेकिन चूंकि मैं तो मदीना से बाहर चहलकदमी के लिए आया था, साथ रकम तो नहीं है, मैं वापस जाता हूं और आपकी खजूरें या रकम भेज देता हूं। अब आका अलैहिस्सलाम ने उनसे ऊंट लिया, चल पड़े। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब काफिले से आगे गुजर रहे थे तो जब तक मेरे आका नजर आ रहे थे, सारे काफिले वाले आका को देख रहे थे। जब आका अलैहिस्सलाम जाहिरन उनकी नजरों से ओझल हो गए, आका नजर नहीं आ रहे थे, अब उनको होश आया। वो एक दूसरे से पूछते हैं, भाई जो ऊंट ले गया है वो कौन था? तवज्जो करना, जब तक आका नजर आ रहे थे तब तक ना नाम पूछा, ना घर पूछा, ना रहते कहां हैं वो मकान पूछा। जब महबूब अलैहिस्सलाम आंखों से ओझल हो गए, अब वो एक दूसरे को कहते, भाई तूने पूछा था? वो कहता, मुझे भी नहीं पता। वो दूसरे से पूछता है, भाई किसको ऊंट बेचा है? वो कहता, मुझे क्या पता, तूने पकड़ाया। अब वो आपस में झगड़ने लग गए कि अजनबी को ऊंट बेच दिया, न घर पूछा, न नाम पूछा, न पता पूछा। अब वो परेशान होते हैं कि ऊंट तो चला गया, पता नहीं अब उसकी रकम आती है कि नहीं आती। इसी परेशानी में करीब था कि उनके आपस में झगड़ा शुरू हो जाता। उस काफिले में जो काफिले का रहनुमा था, उसकी बीवी खैमे में थी। जब उस औरत ने देखा कि झगड़ा होने वाला है, वो औरत खैमे से निकली। खैमे से निकल के आके कहती है, अरे आपस में न झगड़ो, मैं जमानत देती हूं कि ऊंट ले जाने वाला तुम्हें रकम जरूर भेजेगा। हाय हाय, राज को समझिएगा। वो औरत कहती है कि मैं जमानत देती हूं, आपकी रकम जाया नहीं होगी, जो हस्ती ऊंट ले गई है उसकी रकम आएगी। अब वो सारे उस औरत से कहते हैं कि तू उनको जानती है? वो कहती है, नहीं मैं भी नहीं जानती। फिर सारे कहते हैं कि तू जमानत क्यों देती है? वो फिर ताकीद करती है, कहती है कि मैं गवाही देती हूं, जमानत देती हूं कि वो हस्ती रकम भेजेगी। अगर उन्होंने रकम न भेजी तो उनकी तरफ से मैं अदा करूंगी। अब सबकी हैरत बढ़ती गई, हैरत में गुम होते चले गए। अब वो सारे मुतवज्जे होते हैं उस औरत की तरफ, कहते तू गवाह कैसे बनती है, तू जामिन कैसे बनती है? तो वो कहती है, तुम तो बातों में गुम थे, मैं अपने खैमे से उस हस्ती का मुखड़ा देख रही थी। आय आय, मैंने उस हस्ती का चेहरा देखा, मुखड़ा देखा, और मैं चेहरा देखकर गवाही देती हूं कि ऐसे चेहरे वाला झूठा नहीं हो सकता। अभी वो इन्हीं बातों में लगे थे कि मेरे हबीब ने अपने गुलाम क्या तो खजूरें भेज दी। आका ने खजूरों का टोकरा भेज दिया और जितनी तय पाई थी उससे ज्यादा भेज दी, और साथ पैगाम भेजा कि ये खजूरें उस ऊंट की मालियत हैं, ये खजूरें आप मदीना के करीब आए हो, ये हमारी तरफ से तोहफा हैं,
शेरों के खाते भी जाओ, रकम साथ लेते भी जाओ। अब उन्हें होश आई कि जो इतना अमानतदार है, ईमानदार है, दयानतदार है, क्यों ना उस हस्ती के करीब जाएं। अब वो काफले वाले चल पड़े हुजूर की तरफ। आका का पता करते करते मस्जिद नबवी में पहुंचे, आका के कदमों पे गिर के सबने कलिमा पढ़ लिया। तो सामीन, ये है रुखे मुस्तफा और चेहराए वद्दुहा। फिर सामीन मोहतरम, चूंकि वक्त कम है, अगर आगे बढ़े मैं सब इशारे अब दे देता हूं। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हुस्न मुस्तफा बयान किया। फिर इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हुलिया मुस्तफा बयान किया। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम की एक अजीम सिहाबिया हजरत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी हुजूर का हुलिया मुबारक बयान किया। अब यहीं पे मैं गुफ्तगू आगे हजरत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुना के खत्म कर दूंगा। ये हजरत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनको आका अलैहिस्सलाम की जियारत सफरे हिजरत में हुई। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना हिजरत फरमा रहे थे, रास्ते में मेरे हबीब ने हजरत अबू बकर as-सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, भी भूख महसूस हो रही है, करीब देखो कहीं से कोई खाना मिल जाए, कोई दूध मिल जाए। तो वहां से हजरत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नसीबा जाग उठा। हजरत उम्मे माबद की झोंपड़ी नजर आई। आका अलैहिस्सलाम और हजरत सिद्दीक अकबर हजरत उम्मे माबद के घर पहुंचे। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे जाके पूछते हैं, भी कोई खाना मिल जाएगा? तो हजरत उम्मे माबद कहती है कि हम अरब लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं, लेकिन आज हमारे घर खाने के लिए कुछ नहीं। दुखी भी हुई, लेकिन अभी तक नहीं जानती कि जो खाना पूछ रहे हैं वो तो पूरी कायनात को खिलाने वाले हैं। अभी तक वो ये नहीं जानती कि वो खाने के लिए नहीं आए बल्कि खिलाने के लिए आए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि हजरत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की झोंपड़ी में एक लागर सी कमजोर सी बकरी खड़ी है। मेरे आका ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, भाई इनसे जाके पूछें कि हम इस बकरी का दूध दो लें। अब हैरान होंगे कि हजरत उम्मे माबद अर्ज करती हैं, भी ये बकरी तो बड़ी कमजोर है, बीमार है, लागर है, नातवा है, ये तो अपने अज्जड़ के साथ चल के चरने के लिए भी नहीं जा सकती, ये दूध कैसे देगी? और दूसरा, फितरतन यह दूध देने के काबिल अभी बनी भी नहीं है, इसका कोई बच्चा नहीं है, अभी कुंवारी है। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने हजरत सिद्दीक अकबर से फरमाया, बस उसे कहो कि इजाजत दे दे, दूध जाने हम जाने। हजरत उम्मे माबद अर्ज करती है कि अगर दूध देती है तो मेरी क्या मजाल, आप ले लें। आका अलैहिस्सलाम ने उस बकरी को लिया, बकरी पे हाथ फेरा, मेरे महबूब का हाथ लगना था कि थनों में दूध आ गया। अब आका अलैहिस्सलाम ने दूध दोना शुरू किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उम्मे माबद से कहें बर्तन लाएं। हजरत उम्मे माबद ने सोचा कि बकरी क्या दूध देगी, छोटा सा बर्तन। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घर में जितने बर्तन हैं ले आओ। हजरत उम्मे माबद बर्तन देती गई, मेरे मुस्तफा दूध दोते गए। अब हजरत उम्मे माबद ने दूध पिया, हजरत सिद्दीक अकबर ने पिया,
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا اور محبوب اس کے گھر کو نور علی نور کر کے آگے چل گئے۔ اب جب ابو معبد ام معبد کے شوہر حضرت حارث گھر آئے تو گھر کا منظر جدا تھا۔ ایک تو ہر طرف دودھ ہی دودھ تھا، دوسرا نور ہی نور تھا۔ گھر میں خوشبو بھی تھی، گھر میں حسن بھی تھا، برکت بھی تھی، ہر طرف سے کوئی الگ ماحول تھا۔ وہ حضرت حارث پوچھتے ہیں ام معبد گھر کیا ہوا ہے؟ تو حضرت ام معبد عرض کرتی ہیں گھر میں ایک مہمان آئے تھے۔ اب توجہ کرنا اگلے جملوں پر، کہتی ہے مہمان آئے تھے، وہ ہمارے گھر کو نور سے بھر گئے، وہ ہمارے گھر کو دودھ سے بھر گئے۔ اب وہ حضرت حارث پوچھتے بھی کون تھے؟ کیا کون تھے؟ تو ام معبد اب سوچنے لگ گئیں کہ کتنا وقت، کتنے لمحے ان کی صحبت میں گزارے، اتنی مست رہی کہ نام تک نہیں پوچھا۔ اب سوچ میں پڑ گئی بھی نام تو مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، حسن میں اتنی مست رہی کہ نام پوچھنا بھی یاد نہ رہا۔ اب اپنی طرف سے نام رکھتی ہیں، کہتی ہیں میرے گھر میں مبارک آئے تھے، مبارک برکت والے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں برکت والے مبارک آئے تھے، تشریف لائے، گھر کو برکت سے بھر گئے۔ تو اب وہ حضرت حارث وہ بڑے منت اور ترلے کے انداز میں کہتے ہیں کہ جب وہ آئے تھے تو مجھے بھی بلا لیتے، میں بھی دید کر لیتا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ہوش کب تھی اپنی، آپ کو بلانا کہاں یاد رہا۔ تو اب وہ حضرت حارث کہتے ہیں چلیں آج تو نہیں بلائے، آج کے بعد میں اپنی بکریاں ریوڑ گھر کے قریب قریب رکھوں گا، اگر پھر آئے تو فوراً مجھے بلا لینا۔ اب اس کے بعد دن رات وہ حضور کے حسن کی باتیں کرے، دن رات آقا کے جمال کی باتیں کرے۔ وہ حضرت حارث بار بار پوچھیں ارے بتاؤ تو صحیح وہ لگتے کیسے تھے؟ تو حضرت ام معبد روز بیان کرتی وہ سونے بھی تھے، حسین بھی تھے، جمیل بھی تھے، ان کا چہرہ ایسا تھا، ان کا جمال ایسا تھا، ان کا تکنا ایسا تھا، بولنا ایسا تھا۔ ارے حضرت ام معبد بار بار یہی بتاتی تھی کہ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی۔ ارے خود تو پردے میں رہا، پردے میں رہا، پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی۔ اور حضرت حارث بار بار پوچھتے ارے مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کیسے لگتے تھے؟ حضرت ام معبد جواب دیتی ہوں گی سر سے لے کے پاؤں تک، سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی، قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ہائے ہائے، ہر روز اب ان کے گھر میں حسن مصطفیٰ کی باتیں، ہر روز ان کے گھر میں جلوہ مصطفیٰ کی باتیں۔ صبح اٹھتے تو ذکر مصطفیٰ ہوتا، شام کو سوتے تو ذکر مصطفیٰ ہوتا۔ ایک دن حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا
اور مدینہ کے بازار کی طرف گئی کچھ سودا سلف لینے کے لیے. جب مدینہ کے بازار میں گئی تو وہاں حضرت ابو بکر الصدیق نظر آیا. تو صدیق اکبر کا نظر آنا تھا کہ حضرت ام معبد کا وہ بیٹا وہ چیخ چیخ کے کہتا ہے ماں وہ دیکھو برکت کا دوست مل گیا. اب نام تو نہیں آتا تھا. وہ کہتے ہیں ماں وہ دیکھو جو برکت کے ساتھ تھا وہ مل گیا. اب دونوں ماں بیٹا دوڑے دوڑے گئے حضرت صدیق اکبر کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ برکت کہاں ہے. ہائے ہائے جا کے کیا پوچھتے ہیں برکت کہاں ہے. حضرت صدیق اکبر پوچھتے ہیں بھئی کون سی برکت کون سی برکت. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ برکت جو اس دن آپ کے ساتھ ہماری جھونپڑی میں آئے تھے. اب صدیق اکبر جان گئے کہ انہوں نے چند لمحے جو حضور کو دیکھا وہ دیکھا ایسا تھا کہ مست ہو گئے. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچ گئے. حضرت صدیق اکبر لے کے آقا کی بارگاہ میں گئے. اب بارگاہ مصطفیٰ میں جانا تھا حضور کو دیکھنا تھا. دیکھتے گئے آقا کے قدموں پہ گر گئے. کہتے سنے آقا جب سے آپ کو دیکھا ہے صبح و شام بس آپ کے ذکر میں لگے ہیں کلمہ پڑھا دیں. میرے آقا نے کلمہ پڑھایا. دونوں ماں بیٹا مسلمان ہو گئے. اب جب واپس لوٹے تو گھر میں ابو معبد حضرت حارث نے جب ان کو دیکھا تو دیکھ کے پھر کہا آج پھر برکت کی خوشبو آ رہی ہے. آج پھر ماحول بدلا ہے. آج پھر کیفیت جدا ہے. کیا آج پھر برکت آیا تھا. تو حضرت ام معبد کہتی ہیں کہ اے ابو معبد آج وہ راز کھل گیا. ہم نے برکت کا گھر بھی ڈھونڈ لیا ملاقات بھی کر کے آئے. بس ان کے پاس وہ جو بکریوں کا ریوڑ تھا وہ بکریاں بھی ساتھ لی. وہ چل پڑے مسجد نبوی میں پہنچے. اس جھونپڑی کو چھوڑ دیا اس پہلے گھر کو چھوڑ دیا. آقا کے قدموں میں جا کر کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گئے آقا کے دیوانے بھی ہو گئے. تو سامعین محترم اب وہ ہمیشہ آقا کو تکتے رہتے آقا کو تکتے رہتے. اب چونکہ وقت کم تھا نہیں تو جو حلیہ مبارک حضرت ام معبد نے آقا کا بیان کیا ہے وہ کمال بیان کیا ہے. وہ اللہ نے چاہا تو پھر کبھی اگلے مہینے اس کو بیان کریں گے. لیکن سامعین محترم اب اختتام کی طرف آتے ہوئے اشارہ دیتا ہوں. وہ بکری کیا وہ بکری جو آقا کے دست اقدس لگنے سے پہلے کمزور تھی لاغر تھی ناتواں تھی چل نہ سکتی تھی اس بکری نے کم از کم اس کے بعد 18 سال دودھ دیا. اب وہ برکت دیکھے یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قحط آ گیا. کیا ہوا قحط آ گیا. جانور مرنے لگے. جو جانور زندہ تھے انہوں نے دودھ دینا چھوڑ دیا. حضرت عمر فاروق کے دور میں جب باقی سارے جانوروں نے دودھ دینا چھوڑ دیا اس وقت بھی وہ بکری دودھ دیتی تھی جسے دست مصطفیٰ لگے تھے. تو سامعین محترم یہ حسن مصطفیٰ ہے یہ برکت دست مصطفیٰ ہے. تو مالک کائنات نے ہمیں اس سونے حبیب کا امتی بنایا اس حبیب کی غلامی میں دیا جو رب کا بھی حبیب ہے. آئیے آج کس محفل پاک میں آنے والوں غور کر کے سوچیں تو صحیح. جو حبیب اتنا اعلیٰ ہے اتنا عظیم ہے اتنا افضل ہے رب کائنات نے ہمیں اس محبوب کا امتی بنایا. کیا ہم امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟
آئیے اپنے من میں جھانک کے دیکھیں کہ کل یوم قیامت کیا ہمارا چہرہ اس قابل ہے کہ حضور کے سامنے پیش کیا جائے؟ کیا ہمارے اخلاق ایسے ہیں؟ کیا ہمارے اطوار و کردار ایسا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو سکے؟ اس مادیت کے دور میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس پوری امت کو پھر در مصطفیٰ پہ چکا رہے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس امت کا کمزور رشتہ پھر سونے مصطفیٰ سے مضبوط کر رہے ہیں۔ ارے پوری دنیا میں دیکھو، دنیا کے کونے کونے میں دیکھو، اسلامک سینٹرز بھی نظر آئیں گے، حضور شیخ الاسلام کے شاگرد بھی نظر آئیں گے جو ہر آنے والے دن سینکڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھا کے حضور کی غلامی میں لا رہے ہیں۔ آئیے آج کے دور میں جو فتنہ کا دور ہے، ظلم کا دور ہے، بربریت کا دور ہے، انتہا پسندی کا دور ہے، دہشت گردی کا دور ہے، اس دور میں اس تحریک کا دست و بازو بنے جہاں پہ افراط و تفریط نظر نہیں آتا، اعتدال کے ساتھ نظریات بھی ملتے ہیں اور عقائد بھی ملتے ہیں۔ اگر اپنی نسلوں کے عقائد بچانا چاہتے ہیں اور اگر اپنی نسلوں کے ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں تو اس مرد کلندر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی صحبت میں آئے۔ اس مرد کلندر نے ہزاروں جوانوں کی جوانیاں بچائی ہیں، لاکھوں لوگوں کے ایمان بچائے ہیں۔ یہاں پہ عقیدہ توحید بھی کمال پہ ملتا ہے، عقیدہ رسالت بھی کمال پہ ملتا ہے، یہاں محبت آل مصطفیٰ بھی ہے اور محبت اصحاب مصطفیٰ بھی ہے۔ افراط و تفریط نہیں، اعتدال کے ساتھ جو عقائد صحیحہ ہیں، جو عقائد صحیحہ ہیں، جو عقائد ہمیں آل مصطفیٰ عطا کر کے گئے، جو عقائد ہمیں اصحاب مصطفیٰ عطا کر کے گئے، جو عقائد ہمیں محدثین عطا کر کے گئے، جو عقائد ہمیں اولیاء عطا کر کے گئے، اگر آج کے دور میں ان عقائد کو کاملتاً پانا چاہتے ہو تو ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو سنا کرو، اپنی نسلوں کو اس ہستی کے ساتھ جوڑو۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد پر، بالخصوص جناب محترم حاجی محمد اعجاز صاحب کو، حاجی محمد اعجاز صاحب، جناب محترم محمد نواز صاحب، ان کے دیگر اہل خانہ، ان کے معاونین، منتظمین، تعلق رکھنے والے، آج کی محفل پاک کو سجانے کے لیے محنت کرنے والے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تحریک منہاج القرآن کے قائدین۔ آج کی یہ محفل پاک بالخصوص حاجی محمد نواز صاحب مرحوم کے سال ثواب کے لیے بھی سجی ہے۔ تو سامعین محترم، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین و کارکنان جناب محترم طارق ہشتم صاحب، جناب محترم محمد راج صاحب، محترم نزاکت بھائی اور دیگر تمام قائدین، رب کائنات سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے رب کائنات معاف فرما دے، اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔